بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حزب اللہ کے ڈرون اٹیک کے بارے میں جو اس نے اسرائیل پر کیا۔ پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اور اسرائیل کو اس حملے میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہم اکتوبر 7، 2023 سے کی بات کریں تو ڈیڈلیسٹ دن دیکھا ہے اسرائیل نے۔ ان کے 4 سپاہی اس ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں، بری طرح سے جل کر مرے ہیں اور 60 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ان کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ وہ بالکل آگ سے جھلس چکے ہیں اور اب وہ دوبارہ نارمل زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ ہیوی لاسز ہوئے ہیں اسرائیل کو۔ ان کے ملٹری بیسز پر اٹیک کیا ہے حزب اللہ کے ڈرون نے۔ حزب اللہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بالکل اسرائیل نے کافی جگہ تباہ کر دی ہے، لیکن رشیا نے حال ہی میں کہا تھا کہ حزب اللہ کی لیڈرشپ ابھی بھی انٹرنلی انٹیکٹ ہے۔ حزب اللہ کو جو کام کرنا ہے وہ کرتا رہے گا۔ سنس چائنا، رشیا اور ایون ایران جیسے بڑے ممالک حزب اللہ کے پیچھے کھڑے ہیں، حزب اللہ واز باؤنڈ ٹو اسٹرائک بیک۔ اور حزب اللہ کے ایک ڈرون نے، جی ہاں صرف ایک ڈرون نے، میسو تباہی مچائی اور پورا اسرائیل کا ملٹری بیس یہاں پر آگ لگ رہی تھی۔ اسرائیلی ورشوک کے جو ارنڈو میزائل ڈیفنس سسٹم تھا یہ فیل ہو گیا، ایرو 3 فیل ہو گیا اور اسرائیل کو ہیوی لاسز فیس کرنے پڑے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے کہ دنیا بھر میں اس نیوز کو کور کیا جا رہا ہے۔ یہ آرٹیکل دیکھیں، یہ جو فوٹوز ہیں یہ ایکچولی میں ریلیز کی ہیں اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے۔ یہ وہ 4 سپاہی ہیں جو مارے گئے اسرائیل کے ملٹری بیس میں۔ آپ یہاں پر نوٹ کرو گے کہ یہ سارے ہی کافی ینگ ہیں۔ اسرائیل میں آج کے دور میں 18 سال سے 21-22 سال کے جو لڑکے ہیں ان کو مینڈیٹری ملٹری ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ان کو سکول کالجز سے بلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آئیے، اور ریزلٹس وار کے آپ کے سامنے ہیں، کافی ہاریفک ہیں۔ اور اس کے علاوہ گولانی بریگیڈ بیس پر جو اٹیک ہوا ہے یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہے، کیونکہ جو ڈرون حزب اللہ نے یوز کیا ہے وہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے۔ 10-15 سالوں سے حزب اللہ یہ ڈرون استعمال کر رہا ہے، مگر جس طریقے سے اس ڈرون کو مارا گیا اسرائیل کی طرف، دس از ویری انٹرسٹنگ۔ یہاں پر آپ دیکھیں حزب اللہ کا یہ میلسات 1 ڈرون، آپ دیکھ پاؤ گے کہ یہ کوئی اتنا خطرناک ڈرون نہیں ہے، کوئی جیمنگ سسٹم یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ایران نے اس ڈرون کو ڈیولپ کیا اور بعد میں حزب اللہ اس ڈرون کو یوز کر رہا ہے۔ یہ ایک کاماکازی ڈرون ہے۔ یہ ڈرون کوئی میزائل فائر نہیں کرتا، چھوٹے سے راکٹ فائر کر سکتا ہے، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں حزب اللہ نے اس ڈرون کے اندر بہت سارے ایکسپوزز بھر دیے تھے اور یہ ڈرون سیدھا جا کر لگا اسرائیل کے ملٹری بیس پہ اور اس کے بعد ہوا ایک بڑا ایکسپلوژن۔ اب یہاں پر آپ کا سوال آئے گا کہ آرن ڈرون کے ہوتے ہوئے کیسے یہ میلسات 1 ڈرون اسرائیل کی سرزمین تک پہنچ گیا۔ آئیے یہاں پر سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوا ہے۔ حزب اللہ جو لبنان میں ایکٹیو ہے، اس نے پہلے بہت سارے سستے راکٹس برسا دیے۔ ان راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے میں آرن ڈرون بیزی ہو گیا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے 6-7 جو یہ میلسات 1 ڈرون ہے یہ لانچ کر دیے الگ الگ ڈائریکشنز میں۔ یہاں پر آرن ڈرون سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ یہ جو ڈرون ہے یہ بھی راکٹ ہے، کیونکہ یہ ڈرون بہت ہی زیادہ چھوٹے اور کھوکھلے ہوتے ہیں، تو آرن ڈرون نے بھی یہی ازیوم کر لیا کہ یہ راکٹس ہیں۔ اور ان ڈرون کی موومنٹ اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی تھی کہ لگے کہ یہ راکٹس ہیں اور زمین پر کریش کر رہے ہیں۔ تب بھی آرن ڈرون نے زیادہ تر یہ جو کاماکازی ڈرونز ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیا، لیکن ایک ڈرون جو ریڈار میں تو دکھ رہا تھا، مگر اسرائیل نے یہ سمجھا کہ یہ ڈرون نہیں ہے، راکٹ ہے اور خود ہی زمین پر کریش کر جائے گا، اس کو چھوڑ دیا اور سیدھا یہ ڈرون گیا اسرائیل کے ملٹری بیس پر۔ یہ بات اسرائیل نے خود ایکسپٹ کی ہے کہ ڈرون واز ٹریکڈ بٹ ڈراپڈ آف ریڈار واز assumed to have crashed۔ انہوں نے خود ہی assume کر لیا کہ یہ کریش ہو گیا ہوگا، بڑی مسٹیک۔ اور اس کے رسپانس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پر ہیوی لاس ہوا ہے۔ اگر اسرائیل کے پاس یہ میزائل ڈیفنس سسٹم نہ ہو تو اسرائیل بہت زیادہ کیجویلٹیز فیس کرے گا۔ اب تک اسرائیل فیس کر رہا تھا حماس کے کھوکھلے راکٹس، کمزور راکٹس، لیکن حزب اللہ کی جو ٹیکٹکس ہیں یہ کافی ڈیفرنٹ ہیں۔ حزب اللہ کو جو انٹیلیجنس انپٹس ملتے ہیں یہ کافی ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی میڈیا رپورٹ میں آیا ہے کہ اسرائیل کا ہیوی لاس ہوا ہے، بہت سے سولجرز مارے گئے ہیں، اور ان میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ IDF اسرائیل کے ڈیفنس فورس کے چیف حلوی بھی مارے گئے ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں کافی رومرز پھیلائے جا رہے ہیں کہ IDF کے جو چیف ہیں وہ مارے گئے ہیں حزب اللہ اٹیک میں۔ حزب اللہ کی طرف سے کافی سرکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے نصر اللہ کی ڈیتھ کا بدلہ لے لیا۔ اگر اسرائیل نے نصر اللہ کو مارا تو انہوں نے IDF کے چیف کو مار دیا۔ ایسا نہیں ہے، IDF کے چیف زندہ ہیں، ابھی تک جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ صرف سولجرز کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل اس کے رسپانس میں کچھ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے اسرائیل ایران پر اٹیک کر دے،
جس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیوز ضرور لائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔